الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وقال تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا صدق الله العظيم. محترمات و مکرمات پردہ نشین خواتین، اللہ جل جلالہ و عمن والہ کا بے انتہا فضل اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے ماننے والوں میں سے بنایا ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. یہ ایمان کا کلمہ ہے. اس کلمے کے پیچھے ایک حقیقت چھپی ہوئی ہے. یہ ہماری زبان کا بول ہے. اس کے ساتھ اس کلمے پر دل سے اعتقاد رکھنا، یقین کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور اپنی عملی زندگی میں اپنے ایمان والے ہونے کا ثبوت دینا کہ میں مسلمان ہوں. اور حقیقی معنوں میں مسلمان وہی ہے جو اللہ کے حکم کے سامنے جھک جاوے اور ہر موقع پر اللہ کے ہر حکم کو بجا لاوے. ہر وقت اس بات کے دھیان کے ساتھ زندگی گزاریں کہ اس وقت میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، صحت میں، بیماری میں، فقر میں، غنا میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، ہر حال میں اللہ کی مرضی اور اللہ کی منشا کو تلاش کریں کہ میرا رب جو میرا خالق بھی ہے اور میرا مالک بھی ہے، وہ رب اور وہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. اس نے ہمیں دنیا میں کیوں پیدا کیا ہے. اس نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی ہے. ہم کو اشرف المخلوقات بنایا ہے تو ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے. خود اللہ پاک نے ہی اپنے بندوں کے سامنے پیدائش کا مقصد رکھا. کلام پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے جنات و انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے. یہ ہماری زندگی کا پہلا مقصد ہے کہ ہم اس اللہ کی عبادت کریں، اس کا حکم بجا لائیں. جس وقت کی اللہ کی جو چاہت ہے، جو منشا ہے، اس کو پورا کریں. ایک ملازم، ایک نوکر اپنے آقا کی، اپنے باس کی منشا کو پوری کرتا ہے.
کہ وہ کیا چاہتا ہے. گھر میں ایک کام کرنے والی کو رکھا ہے تو وہ گھر کی جو مالکن ہے اس کی منشا کو سمجھتے ہیں کہ مجھ سے کیا چاہتی ہے. جھاڑو لگانے کا تقاضا اس کا ہے, کپڑے دھونے کا تقاضا ہے, اور وہ کوشش یہ کرتی ہیں کہ میں اپنی جو مالکن ہے اس کی منشا کے مطابق اس کا کام کر دوں تاکہ خوش ہو جاوے اور خوش ہو کر مجھے اس پر اجرت دے دے. اور جب تک وہ اس طرح کام کرتی رہتی ہیں تو وہ جچتی ہیں, شوبھتی ہیں, اچھی ہیں. گھر والے تعریف کر دیں گے کام والی اچھی ہے, اچھا کام کرتی ہیں, صفائی کر دیتی ہیں, کپڑے دھو دیتی ہیں, برتن دھو لیتی ہیں, چھوٹے بڑے گھر کے بچوں کے کام ہوتے ہیں وہ بھی کر دیتی ہیں, اور سب کی نظروں میں وہ جچتی ہے. اس کو اس کی اجرت پر کچھ مزید دیا جاتا ہے اور محبت سے دیا جاتا ہے. اس کے دکھ میں شریک ہوا جاتا ہے کہ بیچاری کو تکلیف ہے, ہمارا کام کرتی ہے گھر میں. اس کی خوشی میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کی خوشی بڑھ جائے کہ اس کے گھر میں کوئی خوشی کا موقع آیا ہے, اس لیے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کرتی ہیں, اپنی ڈیوٹی نبھاتی ہیں, تو اس کے لیے دل میں جگہ بنتی ہے. اس کے دکھ میں اس کا ساتھ دیا جاتا ہے, اس کی خوشی میں شرکت کی جاتی ہے. حالانکہ ہم اس کے مالک نہیں ہیں, ہم اس کے خالق نہیں ہیں. اس کو تو پیدا اللہ ہی نے کیا ہے اور اس کا مالک اللہ ہی ہے, لیکن وہ روزانہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے ہمارے یہاں کام کے لیے اس نے طے کیے ہیں اجرت پر, تو اس کے اس سلیقے کے کام پر ہم کو خوشی ہوتی ہے. اور اگر وہ سلیقے کا کام نہ کرے, اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کرے, تو وہ جچتی نہیں ہے, وہ اچھی نہیں لگتی ہے کہ ٹھیک نہیں ہے یہ. اس کو زیادہ برداشت نہیں کیا جاتا ہے. اللہ ہمارا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے, اور اللہ کو ہمارے اوپر پوری قدرت ہے, پورا اختیار ہے. ہم اپنی جان کے مالک نہیں ہیں, بلکہ ہمارا مالک اللہ ہے. اس نے ہمیں پیدا کیا, ہم تو کچھ بھی نہیں تھے, ہمارا وجود نہیں تھا. جس کی جو عمر ہے پیدائش کا جو دن ہے, اس سے 9 مہینے پہلے ابتدا ہوئی, اور اس سے پہلے ہم کچھ نہیں تھے. اللہ نے اپنی قدرت سے ہمیں وجود دیا ہے, اور دنیا میں اشرف المخلوقات کے طور پر انسان بنا کر, کسی کو مرد تو کسی کو عورت بنا کر بھیجا ہے, اور زندگی کا قیمتی سرمایہ عطا فرما کر اللہ پاک نے ہم سے مطالبہ کیا ہے اپنی عبادت و اطاعت کا, کہ ہم اسی کی فرما برداری کریں, اسی کے حکم کو بجا لاویں, اس رب کی اس اللہ کی منشا کو پہچانے کہ وہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے. رات کے اندھیروں میں وہ ہم سے کیا چاہتا ہے, دن کے اجالوں میں وہ ہم سے کیا چاہتا ہے, جلوت میں وہ ہم سے کیا چاہتا ہے, خلوت میں وہ کیا چاہتا ہے, تندرستی دے کر وہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے, اور کسی کو بیماری دی ہے تو اس بیماری میں وہ ہم سے کیا چاہتا ہے, کسی کو فقیر بنایا ہے تو اس فقر میں کیا چاہتا ہے, اور کسی کو 2 پیسے اللہ نے دیے ہیں تو وہ 2 پیسے دے کر ہم سے کیا چاہتا ہے. یہ بندوں کے ذمے ہے کہ اپنے رب کی منشا کو معلوم کریں, اپنے اللہ کی مرضی کو ہم پہچانیں کہ ہمارے اللہ کی کیا مرضی ہے, اس کی کیا منشا ہے, تاکہ ہم بر وقت اس کی مرضی پر زندگی گزار سکیں, اس کی منشا پوری کر کے ہم اپنے اللہ کو خوش کر سکیں,
اس کو ہم راضی کر سکیں، اس لیے کہ وہ راضی ہوا تو ہمارے کام بنتے جائیں گے، ہمارے حالات سنورتے جائیں گے، دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی بن جائے گی۔ اور اگر وہ ناراض ہوا تو اس کی ناراضگی بڑی خطرناک ہے۔ ہاں، وہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس کی دنیا اجڑ جاتی ہے، اس کی آخرت بگڑ جاتی ہے۔ ہمارے ذمے ہے کہ ہم اپنے رب کی منشا پہچانیں اور اس کی منشا کے مطابق رہیں۔ وہ ہم سے اطاعت اور فرما برداری چاہتا ہے کہ بندے بن کے رہیں۔ جیسے گھر کی وہ کام والی بن کے رہے تو شوبھتی ہے، اچھی لگتی ہے، دل میں جگہ بنتی ہے اس کے لیے، اس کے سکھ دکھ میں ہم شریک ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ کام والی بن کے نہیں رہتی، وہ مالکن بننا چاہتی ہے، تو پھر اس کی وقت ختم ہو جاتی ہے کہ یہ ہمارے گھر میں نہیں چلے گی۔ ایسے اللہ کے سامنے بندے بن کر رہیں گے تو اچھے لگیں گے، اور بندوں کا کام بندگی ہے کہ بندگی کریں، ہر حال میں بندے بن کے رہیں، اللہ کے حکم کو بجا لائیں۔ 24 گھنٹے میں اس نے 5 نمازیں فرض کی کہ 5 وقت کی نماز وقت کی پابندی کے ساتھ اس نے فرض کی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ وقت کی تعیین کے ساتھ اللہ نے فرض کی ہے۔ جیسے مرد مسجد میں باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، عورتیں بھی اپنے گھر میں وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کریں۔ اقامت صلاۃ کا حکم ہے، اس کے اہتمام اور پابندی پر فضائل ہیں۔ اپنی نماز کا وقت ہم طے کریں کہ کب ہم کو پڑھنی ہے گھر میں۔ سب سے بہتر ہے کہ اذان ہوتے ہی اپنی نماز پڑھ لی، کہ جیسے اذان ہو گئی اپنے سارے کام کاج ایک طرف کر لیں، بلکہ اپنے کام کا نظام ہی ایسے بناویں کہ ہم نماز کے وقت میں فارغ ہی ہوں، کیوں کسی کام میں اس وقت نہیں ہے، اس وقت کام نماز کا ہی۔ اپنا نظام زندگی ہم ایسا بناویں کہ ہم عبادت کو احسن طریقے پر ادا کر سکیں، اچھی نماز پڑھ سکیں۔ مقصد زندگی میں بنیاد یہی ہے کہ اچھی نماز ادا کرنا، نماز کو سوار کر بنا کر پڑھنا، بارگاہ خداوندی میں ایسی نماز جو نماز دعا دے کر جا رہی ہو، ایسی نماز وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا، ایسی نماز کہ جس نماز میں نماز پڑھنے والے اور اللہ کے درمیان میں کسی تعلق کا اظہار ہو رہا ہو، کہ ہمیں اپنے اللہ سے تعلق ہے، ہمیں اپنے اللہ سے محبت ہے، تو ہم اس کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں پوری رغبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، نماز کے فضائل کے استحضار کے ساتھ کہ اس نماز پر اللہ ہمیں کیا دینے والا ہے۔ نماز بہت بڑا عمل ہے، بندے اور اللہ کے درمیان میں صلہ ہے۔ نمازی اپنے اللہ سے باتیں کرتا ہے، المصلی یناجی ربہ، کہ نمازی اپنے پروردگار سے، اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے، مناجات کر رہا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنی بارگاہ میں روزانہ 5 وقت حاضری کا موقع دے رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے کتنے بڑے شرف کی بات ہے، کتنی بڑی عزت ہے۔ اس لیے رغبت سے، شوق سے، خوشی سے اللہ کی بارگاہ میں یہ 5 وقت کی حاضری کو ہم سعادت سمجھیں، بوجھ نہ سمجھیں، ذمے سے بوجھ نہیں اتار رہے، اپنی سعادت مندی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں نماز پڑھنے کا موقع دیا ہے، وہ ہمیں بلا رہا ہے۔ جن سے تعلق ہوتا ہے وہ ہم کو بلاوے، کہ کوئی رشتہ دار انگلینڈ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، وہ ہم کو دعوت دے رہے کہ وہ ہمارے یہاں، اور فری میں ان کے گھر جانے کا ہم کو موقع مل رہا ہے، تو کتنی رغبت سے، شوق سے آدمی اڑ کے جا رہا ہو۔ اللہ کی ذات وراء الورا ہے، وہ رب ہمیں اپنی بارگاہ میں بلاوا بھیج رہا ہے، حی علی الصلاۃ،
حی علی الفلاح، تو نماز کو اہمیت دینی چاہیے اپنے سارے کاموں پر۔ اس وقت کچھ نظام زندگی ہمارا ایسا ہو چکا ہے کہ مرد کمائی کے کاموں میں ایسے مصروف ہیں کہ اسی کو مقصد بنائے ہوئے ہیں، اور عورتیں اپنے گھر بار کے کاموں کو اتنا زیادہ بڑھا دیا ہے کہ صبح سے لے کر رات سونے تک جو ہے اسی سے فرصت نہیں۔ حالانکہ یہ ضروریت زندگی ہے۔ ہم پیچھے جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات، صحابہ اور صحابیات کے نماز اور اعمال سے متعلق کیا معمولات تھے، اور ان کی گھریلو زندگی کا، گھر بار کا، کاروبار کا کیا نظام تھا۔ انہوں نے اللہ کی بندگی کو اور اللہ کی منشا کو پورا کرنے کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا تھا۔ گھر بار کے زیادہ کام کاج انہوں نے نہیں بڑھائے تھے، بلکہ وہ اللہ کی عبادت و اطاعت میں لگی ہوئی تھی۔ حکایت صحابہ میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کے، صحابیات کے، ازواج مطہرات اور بنات طیبات کے واقعات لکھے ہیں کہ وہ مقصد زندگی کو سمجھے ہوئے تھے، اس لیے ان کا زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں، نماز میں، ذکر میں، تلاوت میں، عبادت میں، اللہ کے ساتھ راز و نیاز میں، دعا مانگنے میں، مخلوق خدا کی خدمت میں اور اللہ کے دین کی دعوت میں ان کے وقت کا زیادہ حصہ اس میں گزرتا تھا۔ رہا مسئلہ کھانے پینے، پہننے اوڑھنے کا، تو انہوں نے ضرورتوں کو زیادہ پھیلایا نہیں تھا۔ ضرورتیں ایسی ہیں کہ اس کو جتنا پھیلاؤ گے پھیل جائے گی۔ کھانا آپ دن بھر میں جتنا کھانا چاہو، تو صبح کچھ ناشتہ کیا، پھر تھوڑی دیر میں کچھ کھایا، پھر تھوڑی دیر میں کچھ چائے پی، پھر کھانا آیا، پھر یہ ہوا، پھر وہ ہوا، تو اتنا پھیل جائے گا کہ زندگی اسی کھانے پینے میں پوری ہو جائے گی۔ حالانکہ زندگی کھانے پینے کے لیے نہیں ہے۔ کھانا ایک ضرورت ہے، لباس ایک ضرورت ہے۔ ضرورت بقدر ضرورت بوقت ضرورت ہوتی ہے۔ ضرورت بوقت ضرورت یعنی ضرورت کے وقت پر، اور بقدر ضرورت جتنی ضرورت ہو، تو یہ عقل مندی ہے۔ اور ضرورتوں کو پھیلا رکھا ہے صبح سے شام تک اور رات دیر تک اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ کچھ نظام زندگی لوگوں کا ایسا بن چکا ہے کہ اب اس کو پورا کرنا ہی پڑتا ہے۔ وہ سارے لوازمات ہیں۔ حالانکہ زندگی تو مقصد کے خاطر تھی، اور مقصد میں پہلا مقصد اللہ کی عبادت و اطاعت ہے، اور دوسرا مقصد اللہ کے دین کی دعوت، دین کی محنت ہے۔ لیکن ضرورتیں اتنی بڑھ گئی کہ نماز جیسی نماز بھی وقت پر نہیں ہو رہی ہے، اور امت کا ایک بڑا طبقہ ہے جن کی نماز ہی نہیں ہو رہی ہے، کہ نماز فوت ہو رہی ہے۔ اللہ کی یاد میں لگنے کا وقت نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کا وقت نہیں ہے، اپنا دین سیکھنے کا وقت، بنیادی دین کے ضروری مسائل کا پتہ نہیں ہے۔ طہارت کے مسائل ہیں، پاکی ناپاکی کے مسائل ہیں، وضو غسل کے مسائل ہیں، نماز کے فرائض ہیں، واجبات ہیں، اس کی سنتیں ہیں، معاشرتی زندگی کے مسائل ہیں، اس کا علم ہے۔ لیکن چونکہ ضرورتیں اتنی پھیلا رکھی ہیں کہ ان ضرورتوں میں سے فرصت نہیں مل رہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے گھرانوں میں اپنی ازواج کو دین کے سیکھنے سکھانے پر لگایا، ان کو عبادت کا عادی بنایا، ان کو اللہ کے ذکر کا عادی بنایا، اور ان کو دین کی دعوت اور محنت میں اپنا شریک کیا۔ دین کی فکروں میں، دین کی دعوت میں، دین کی محنت میں ان کو اپنے ساتھ شریک کیا۔ اور جہاں رہا مسئلہ کھانے پینے، سونے جاگنے کا،
تو کم سے کم پر گزارے کا ان کو عادی بنایا۔ حضور علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات کو 1 سال کا نفقہ دے دیتے تھے، 1 سال کا، لیکن بہت زیادہ ہائی فائی نہیں، درمیانی قسم کا، کہ ان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، ضرورتیں نہ اٹکیں۔ اور ان کو ایسا عادی بنایا تھا اللہ کے نام پر خرچ کرنے کا کہ اکثر باوجود ہے کہ ان کو 1 سال کا نفقہ خرچہ مل جاتا تھا، پھر بھی ان کے گھروں میں فاقے رہتے تھے۔ قصے سنتے ہیں نا ازواج مطہرات کے فاقوں کے، کہ مہمان آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا کہ جاؤ ہمارے گھر میں معلوم کرو، تو سارے گھروں میں معلوم کیا تو کسی گھر میں بھی کھانا نہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم ایک چاند دیکھتے تھے، دوسرا چاند، تیسرا، 2 مہینے گزر جاتے، اوپر کچھ دن ہو جاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں سے کسی گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ اور وہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ امی جان، خالہ جان، پھر تم کھاتے کیا تھے؟ کیا کھاتے تھے؟ تو کہنے لگے الاسودان۔ تو عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ خالہ جان، ما طعامکم یا خالہ، کہ تمہارا پھر کھانا کیا ہوتا تھا؟ تو فرمانے لگی الاسودان التمر والماء، کھجور کھا کر پانی پی لیتے تھے، کھجور پانی پر گزارا ہو جاتا تھا۔ انہوں نے اپنی ضروریات کو سمیٹا تھا، پھیلایا نہیں تھا، تو ان کے پاس کافی وقت بچتا تھا اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، اس کے قرآن کی تلاوت کے لیے، دین سیکھنے سکھانے کے لیے، مخلوق خدا کی خدمت کے لیے، اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے۔ مقصد کو انہوں نے سمجھا تھا، مقصد پر زندگی لگائی تھی۔ وہی مقصد قیامت تک آنے والی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہی مقصد قیامت تک آنے والے مردوں اور عورتوں کا ہے۔ ہاں، مقصد کی سمجھ کے ساتھ جن کی زندگی گزرے گی ان کو پچھتاوا نہیں ہوگا، ورنہ بعد میں پچھتاوا ہے، ندامت ہے، افسوس ہے۔ اگر چاہتوں پر زندگی گزر گئی، کھانا پینا، کپڑا، مکان اور آسائش و آرام کے اسباب، یہ چاہتے ہیں، ہاں یہ چاہتے ہیں، اور دنیا میں چاہتیں کسی کی پوری نہیں ہوئی ہے۔ اردو میں کہاوت ہے کہ چاہتیں بادشاہوں کی پوری نہیں ہوئی، اور ضرورتیں فقیر کی نہیں اٹکتی ہے، چاہتیں کسی کی پوری نہیں ہوئی۔ اس لیے چاہت کا بندہ بننا اور چاہت کی بندی بن کر زندگی گزارنا یہ عقل مندی کی چیز نہیں ہے۔ دنیا میں سب سے کم عمر کی کوئی چیز ہو تو چاہت ہے، کہ چاہت کی عمر لمبی نہیں ہوتی۔ آج آپ کو کوئی چاہت ہوئی کوئی کپڑا خرید کر پہننے کی، آپ نے مارکیٹ سے اس کو خریدا اور پہنا، چاہت پوری ہو گئی، کل صبح ہوئی تو دوسری چاہت پیدا ہو جائے گی۔ آپ نے کوئی زیور خریدا اور پہنا ہے، 1 دن 2 دن گزرے کہ اس سے اچھا کسی اور خاتون کے پاس آپ نے پہنا ہوا دیکھا تو آپ کی وہ چاہت پوری اور دوسری پیدا ہو جائے گی۔ آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں، کسی کے گھر مہمان گئے اور ان کے گھر کی چیزیں دیکھی تو آپ کی چاہت بدل جاتی ہے، ایک نئی چاہت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہمارا بھی ایسا گھر ہو اور ہمارا بھی ایسا کچن ہو اور ہمارے گھر میں ایسے برتن ہوں۔ آپ نے وہ لا کر وہ چیزیں بسا لی آپ کے گھر میں، اور پھر کسی کے گھر آپ جاؤ گے اس سے بہتر دیکھو گے تو آپ کی چاہت بدل جائے گی، وہ پوری ہو جائے گی۔ تو یہ عقل مندی نہیں ہے، نئی نئی چیزیں بسانا اور الگ الگ قسم کے جوڑے بنانا۔ ہاں، ضرورت بقدر ضرورت بوقت ضرورت، کہ جتنی ضرورت ہے اور جس وقت ضرورت ہے۔ اس لیے عموماً دیکھتے ہیں اس وقت دنیا میں لوگوں کا وہ سامان جو گھروں میں پڑا ہوا ہے،
وہ ضرورت سے زائد ہیں، موت تک اس کو کوئی استعمال نہیں کرتا، موت تک استعمال نہیں ہوتا۔ کتنے جوڑی کپڑے ہوتے ہیں، کتنے برتن ہوتے ہیں، کتنی زائد چیزیں گھروں میں ہوتی ہیں۔ وہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جس گھر میں، جس کمرے میں زندگی گزارتی تھی، وہ کمرہ اتنا تھا کہ جب رات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ لمبا قیام فرماتے اور پھر لمبا رکوع کرتے۔ جب سجدے کے لیے جاتے تو میں آپ کے سامنے مثل جنازہ لیٹی ہوئی ہوتی تھی۔ جیسے جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے تو بیچ میں جگہ نہیں ہوتی، سجدہ تو کرنا نہیں ہوتا جنازے کی نماز میں، جنازہ سامنے رکھا جاتا ہے بالکل 1 فٹ کے فاصلے پر تقریباً۔ حضرت عائشہ فرماتے کہ مثل جنازہ میں لیٹی ہوئی ہوتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرنے کے لیے زمین پر تشریف لاتے تو اپنے ہاتھ سے میرے پیر پر اشارہ کر دیتے تو میں اپنے پیر سکڑ لیتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سجدہ کرتے تھے۔ پھر جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے تو میں اپنے پیر لمبے کر دیتی تھی، کیونکہ آپ لمبی نماز پڑھتے تھے تو کافی دیر کے بعد پھر دوبارہ سجدے میں آتے تھے تو میں دوبارہ پیر لمبے کر دیتی تھی۔ یہ نقشہ کھینچا ہے عائشہ نے اپنے گھر کا۔ اس گھر میں کوئی زیادہ ساز و سامان نہیں تھا، کوئی زیادہ فرنیچر اور کوئی ڈیکوریشن اور زیادہ کوئی اسباب نہیں تھی۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو آپ مدینے میں ایک بہت بڑا محل بنا سکتے تھے۔ آپ چاہتے ہیں، آپ کے پاس تو بہت سارا مال آیا، ایسا نہیں تھا کہ آیا نہیں پیسہ، بہت مال آیا آپ کے پاس، لیکن حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ کی سخاوت جو ہے وہ ہوا، تیز ہوا کی طرح ہوتی تھی۔ جیسے ہوا چلتی ہے تیز ہوا، ایسے آپ کی سخاوت غریبوں کو، یتیموں کو، محتاجوں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو، اپنوں کو، پرایوں کو، سب کو آپ بھر بھر کے دیتے تھے۔ ہاں، اور یہی معمول ازواج مطہرات کا بھی تھا۔ مشہور قصہ ہے عائشہ کا، آپ نے بارہا سنا ہوگا، فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے 80,000 درہم بھیجے، صبح آئے شام تک میں پورے کر دیے۔ پورے کرنے کا مطلب اس سے کوئی کپڑے منگوائے، سونے چاندی کے زیور منگوائے، اس سے کوئی گھر بنایا نہیں، اللہ کے نام پر غریبوں، یتیموں، مسکینوں، محتاجوں میں خرچ کر دی۔ اور اس دن روزہ تھا امی جان کا۔ خادمہ نے کہا کہ امی جان تھوڑا سا بچا لیتی تو آج کچھ سالن پکا لیتے رات شام کو، تو کہنے لگی مجھے تو یاد ہی نہ رہا کہ آج روزہ ہے۔ ایسی انہوں نے عادت بنائی تھی کہ جو اللہ نے دیا ہے وہ خواہشیں پوری کرنے کے لیے نہیں دیا ہے کہ اس سے ہم اپنی چاہتیں پوری، یہ تو آخرت بنانے کے لیے دیا ہے۔ جیسے لوگ پیسوں سے گھر بناتے ہیں، زیور بناتے ہیں، کپڑے بناتے ہیں، مسلمان مرد اور عورتیں اپنے پیسوں سے آخرت بناتے ہیں۔ ہاں، کہ جنت میں گھر بن جاوے، جنت کے زیور نصیب ہو جاوے، جنت کی عزت مل جاوے، اللہ کے بارگاہ کی شہرت ملے، وہاں کی عزت ملے۔ دنیا کی شہرت کیا چیز ہے؟ دنیا کی شہرت جو ہے وہ دھوئیں جیسی ہے۔ دھواں ہوتا ہے نا، دھواں آسمان پہ اڑتا ہے، تھوڑی دیر میں پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے، تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتا ہے، آسمان کی طرف اٹھتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے دنیا کی شہرت ہیں، اور دنیا کی چیزیں ایسی ہی ہیں کہ فنا ہونے والی ہیں، ختم ہونے والی ہیں۔ آخرت کی نعمتیں لازوال ہیں، اس کو فنا نہیں ہے، وہ باقی رہنے والی ہیں۔ اور آخرت میں ہمارے پاس طاقت قوت ہوگی جس سے ہم استعمال کریں گے اس کو۔ یہاں تو ہم سب کچھ بسا لے کے ہم میں طاقت قوت ہے، استعمال کریں گے۔ 100 جوڑی کپڑے سے زیادہ کیا پہننے کی طاقت ہے؟ 10 قسم کے زیور بنا لیں، کتنے دیر پہنتے ہیں؟ کہ وہ پہنے بھی نہیں جاتے ہیں۔ بہت سارے زیور بنا لیے لیکن کتنے دیر پہنتے اس کو؟ ذرا دیر زیادہ پہن لیا تو گرمی لگ جائے گی، وہ پہن کر سو نہیں سکتے۔ جنت کی نعمتیں حقیقی نعمتیں ہیں، اصلی نعمتیں جنت کی ہیں، وہاں طاقت بھی ہوگی، وہاں قوت بھی ہوگی۔ ہاں، کیونکہ وہ چاہتیں پوری کرنے کی جگہ ہے جنت۔ دنیا جو ہے، دنیا وہ چاہتیں پوری کرنے کی جگہ نہیں، یہ حکم پورا کرنے کی جگہ۔ حکم کیا ہے اللہ کا؟
اللہ کا حکم ہے کہ اس کی عبادت کریں، اچھی نماز پڑھیں، اچھے روزے رکھیں، جن کو اللہ نے مال دیا ہے اپنے مال کے احسن طریقے پر زکوٰۃ ادا کریں، جن کو مال دیا ہے زندگی میں ایک مرتبہ حج کریں، اپنے مال سے حسن سلوک کریں، اپنے مال سے صلہ رحمی کریں، رشتہ داروں پر، پڑوسیوں پر خرچ کریں، اپنی جان سے بھی اپنے ماں باپ کی، اپنے بوڑھے رشتہ داروں کی خدمت کریں۔ یہ جان کا مقصد ہے کہ اس سے اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے مخلوق کی خدمت کریں، اس لیے کہ اللہ راضی ہوگا اس کے حکم پورے کرنے سے، اس سے وہ راضی ہو جائے گا، اور مخلوق راضی ہوگی خدمت سے، مخلوق خدمت سے راضی کہ ماں باپ کو خوش کرنا ہے تو ماں باپ کی خدمت کرتے رہیں، شوہر کو خوش کرنا ہے تو اس کی اطاعت کرے اور اس کی خدمت کرے، اپنے رشتہ داروں کو راضی کرنا ہے تو ان کو اپنی جان سے، اپنے مال سے ان کی خدمت کریں۔ یہ مقصد ہے زندگی کا، ایک طرف اللہ بھی راضی ہو ہم سے اور دوسری طرف اللہ کی مخلوق بھی ہم سے راضی ہو۔ حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ سچا پکا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، یعنی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے بلکہ زبان سے بھی فائدہ پہنچاوے، ہاں تعریف کے بول بولیں، ہر ایک میں کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے، 80 برائیاں ہیں 20 خوبیاں تو ہوگی، 90 برائیاں ہیں 10 خوبیاں ہوگی، 10 خوبیاں ہوگی۔ بارش کے موسم میں خوب کیچڑ ہوتا ہے تو ہم کیچڑ تلاش نہیں کرتے چلنے کے لیے، صاف جگہ دیکھتے ہیں کہ کہاں تھوڑی سی صاف جگہ جہاں ہم قدم رکھیں تاکہ ہمارا قدم صاف رہے، ہمارا قدم صاف رہے، ہمارا پیر گندا نہ ہو۔ ایسے اپنی زبان کو بولنے کے لیے 90 برائیاں ہیں لیکن 10 خوبیاں بولیں تاکہ ہماری زبان گندی نہ ہو جائے، مسلمان کی برائی کر کے، مسلمان کی غیبت کر کے، مسلمان پر تہمت لگا کے، کسی مسلمان پر الزام لگا کے، کسی مسلمان کو گالی دے کے ہم اپنی زبان کو گندی نہیں کریں گے، بلکہ وہ 10 چیزیں تلاش کریں گے جو خوبی کی ہیں، جو ہمیں بولنی ہے۔ جیسے بارش کے موسم میں ہم قدم رکھنے کے لیے صاف زمین تلاش کرتے ہیں، کیچڑ میں قدم نہیں رکھتے ہیں، ایسے ایک دوسروں کا اکرام کریں، خدمت کریں۔ ہاں جان کی طاقت اللہ نے بچانے کے لیے نہیں دی ہے، جس طاقت کو ہم جتنی بچائیں گے ضائع ہو جائے گی، جو طاقت اللہ نے ہم کو دی ہے اس طاقت کو ہم بچا کے راحت آرام میں زندگی گزاریں گے تو دوسروں کا ہم کوئی بھلا نہیں کر سکیں گے، اپنا بھی بھلا نہیں ہوگا۔ اس لیے جو لوگ زیادہ راحت آرام کی زندگی کے عادی ہیں وہ جلدی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور جو جفاکش لوگ ہیں، زیادہ اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، کام کرتے ہیں، وہ جلدی بیمار نہیں ہوتے۔ ہاں اپنے جسم سے خود فائدہ اٹھانے کا راستہ یہ ہے کہ اپنا کام اپنے ہاتھ سے کریں، اپنا کام خود کریں، اور مزید طاقت ہمارے پاس ہے دوسروں کی خدمت کریں، ماں باپ کی خدمت کریں، اپنے شوہر کی خدمت کریں، اپنے اولاد کی خدمت کریں، اپنے بوڑھے کمزور رشتہ داروں کی خدمت کریں، اپنے پڑوسیوں کی خدمت کریں، سب کو اپنا سمجھیں۔ ہاں جتنوں کو ہم اپنا سمجھیں گے اتنوں کی خدمت کرنا، ان پر خرچ کرنا آسان ہو جائے گا، اتنوں کو برداشت کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس وقت معاشرے میں جو مرض ہے بہت بڑا کہ ہم نے سب کو باہر کر دیا ہے، اپنا بہت تھوڑے رہ گئے ہیں۔ ہر ایک نظر کرے اپنی ذات پر کہ ہم اپنا کس کو سمجھتے ہیں۔ پہلے تو یہ تھا، اس میں بھی بہت ساری ایسی ہماری مائیں ہوگی کہ جن کو یہ زمانہ یاد ہوگا کہ چچا زاد بہن، خالہ زاد بہن، یہ پھوپھی زاد بہن، یہ پھوپھی زاد بہن کا بیٹا ہے، اس کی لڑکی، یہ نواسی اور یہ نواسی کی بیٹی، اور پتہ نہیں کہاں تک کی رشتہ داری کو تلاش کر کے لاتے تھے کہ ہمارے ہیں، یہ ہماری پڑوسن کی نواسی ہے، یہ ہمارے قریب کے گاؤں کے لوگ ہیں، کہ ہمارے گاؤں اور ان کا 5 کلومیٹر کے فرق پر ہمارا گاؤں تھا، لوگ تلاش کر کے لاتے تھے، اپنا بناتے تھے، یہ ہمارے ہیں،
یہ ہمارے ہیں. اپنائیت پیدا کرنے کے لیے دور دور کی رشتہ داری تلاش کر کے لاتے تھے کہ یہ ہمارے ہیں. تو پھر ان کو کھلاتے تھے، اپنا سمجھتے ہیں، ان کو کھلاتے تھے، ان کی خوشی غمی میں شریک ہوتے تھے، ان پر خرچ کرتے تھے. لیکن جب یہ اپنائیت کا وہ ختم ہوا، اب نکالنے کی بات آئی کہ وہ تو یہ تو بیجا کام نہ ہمارو کام تھوڑی ہے، એમનું કટમ બીજું ایسا کہتا یہ ہمارا کٹم نہ نہیں، وہ تو ہمارے بھائی کا بیٹا ہے، ہمارا تھوڑا ہے. ایک تو یہ زندگی ہے جو جانوروں سے بدتر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کا حکم دیا، رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا کہ رشتوں کو جوڑیں، قطع تعلقی سے منع کیا، احسان کا حکم دیا کہ احسان کریں، ایک دوسروں پر احسان کریں. سب سے پہلے انصاف کہ جو اپنے لیے پسند کریں وہ دوسروں کے لیے پسند کریں. اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں وہ اپنے بھائی بہنوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے دادا دادی کے لیے، اپنے نانا نانی کے واسطے، اپنے پڑوسیوں کے واسطے، ہم اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں ان کے واسطے وہی پسند کریں گے. اس سے اوپر کہ اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں اس سے اچھا ان کے لیے کریں، ان پر احسان کریں گے کہ ان پر احسان کریں. اور اس سے اوپر کہ اپنی ضرورت اٹک جائے تو حرج نہیں، لیکن ہم اپنی ضرورت اٹکا کر ان کی ضرورت پہلے پوری کریں. اس کو ایثار کہتے ہیں. ایثار کریں، اس کا حکم ہے. انصاف تو فرض ہے، ہر حال میں انصاف کے ساتھ رہے. حکم دیا ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے. اس لیے اپنی معاشرت کو جو ہے سادہ بناویں. جتنا سادہ ہوگا اتنا سب کو اپنا لیں گے ہم. جتنا سادہ ہوگا اتنا سب کو اپنانا آسان ہو جائے گا. اور جتنا تکلفات آئیں گے اپنی معاشرت میں، گھر بار میں، کھانے پینے میں، کپڑوں میں، زیور میں تکلفات ہیں تو پھر اپنے بھی پرائے ہو جائیں گے، مشکل ہو جائے گی زندگی. حضور علیہ السلام نے ایک زندگی سکھائی. اپنے آپ کو اس زندگی کا عادی بناویں، اپنی سادگی پر باقی رہیں. حضور علیہ السلام کی معاشرت کی بنیاد سادگی پر ہے. سمپل لائف، سادہ زندگی، تکلفات نہیں ہے، بناوٹ نہیں زیادہ. ضرورت پوری ہوتی ہے بس ہو گیا کہ ضرورت پوری ہو جانی چاہیے. سادگی پر ہے آپ کی معاشرت کی بنیاد. کھانا سادہ، لباس سادہ، مکان سادہ، ضرورت ہے سادگی کے ساتھ پوری کرنی. نکاح سادہ، یہ آپ کی معاشرت کی بنیاد. آپ کا ہر کام دیکھیں آپ سیرت میں، ہر کام. ازواج مطہرات میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، کبھی 2 وقت جو کے آٹے کو بھی چھان کر نہیں کھایا. جو کا آٹا، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائی آپ. اور 2 وقت کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. بقدر ضرورت ایک وقت کھانا کھا لیا تو دوسرے وقت چھوڑ دیا. حالانکہ آپ کو اختیار تھا کہ بادشاہت والی نبوت آپ کو دے، بادشاہ بنا کر نبی بنا، لیکن آپ نے اس کو پسند نہیں کیا. ہم کو اگر کوئی پسند دے کہ یہ ایک چھوٹا سا گھر ہے، ایک بڑا بنگلہ ہے، تو ہم کیا پسند کریں گے؟ بولو نا بھائی. اور اگر کوئی دوسرا وہ چھوٹا مکان پسند کرے تو اپنے ان کو بیوقوف کہیں گے کہ تم کو اختیار جب تھا تو تم کو بڑا گھر لینا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا کہ آپ کو نبی بنا کر بادشاہ بنا کر نبی بناویں کہ فقیری کے ساتھ نبوت دیں، تو مجھے فقیری کے ساتھ نبوت چاہیے. ایک مرتبہ آپ کو اختیار دیا اللہ کی طرف کہ آپ چاہو تو مکے کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیں آپ کے لیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ ایک دن کھانا کھا کے شکر کروں اور دوسرا دن بھوکا رہ کے صبر کروں. میں تو یہ چاہتا ہوں، کیونکہ دنیا مقصد نہیں ہے. پوری دنیا کا بھی آدمی مالک ہو جائے، چھوڑ کے جانا ایک دن. تو یہ کیا عقل مندی ہوئی کہ آدمی چھوڑ کر جانے کے واسطے جمع کریں اور اپنی آخرت نہ بناویں. اس لیے کوشش کریں کہ اپنی بنیاد بھی سادگی پر رکھیں. کھانا پینا، رہنا سہنا، اپنے بچوں کی ایسی ہی پرورش کریں. یہ کوئی کمال نہیں ہم بچوں کو 5 وقت کھانا کھلا دیں، یہ کمال کی چیز ہے. بچوں کو اچھے نمازی بناویں، بچوں کو اچھے اخلاق سکھاویں، اپنے بچوں کو عبادت کا طریقہ سکھاویں،
اپنے بچوں کو دین سکھاویں، اپنے بچوں کو دین کا داعی بناویں۔ یہ کمال کی بات ہے کہ کوئی ماں اپنے بچوں کو دین سکھا دے۔ سب سے بہترین چیز جو ماں باپ اپنے اولاد کو دیں وہ دین ہے، وہ دین ہے کہ اولاد کو دین دیا ہے، ان کو ادب سکھایا ہے، ان کو روزے رکھنا سکھایا۔ پیٹ بھرنا تو سبھی کو آتا ہے، کہ بچوں کو روزے رکھنا سکھایا ہے، کہ پیر جمعرات میں نفل روزے رکھ رہے ہیں بچے بچیاں، ایام بیز میں بھی روزے رکھ رہے ہیں۔ بچوں کو اس کا عادی بنایا۔ 30 دن کھلانا تو سبھی جانتے ہیں، لیکن مہینے میں 5-7 دن روزے رکھنا سکھاویں تاکہ ان کو رمضان کے فرض روزے آسان ہو جائے۔ ہاں، سادہ زندگی سکھاویں، اپنی بچیوں کے بھی اسی طرز پر تربیت کریں۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہماری بچیاں خوشحال رہیں اور دکھی نہ ہو مستقبل میں، تو ان کو سادہ زندگی کا عادی بنا دو، کبھی دکھی نہیں ہوگی، کبھی دکھی نہیں ہوگی۔ یہ بچیاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو سادہ زندگی کا عادی بنایا، حالانکہ وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، سب سے بڑے باپ کی بڑی بیٹی ہے۔ ہماری بیٹیوں کی کیا حیثیت ہے حضرت فاطمہ کے سامنے؟ سب سے بڑے باپ کی بڑی بیٹی ہے۔ ہاں، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ زندگی کے قصے لکھے، کیا سادگی کے ساتھ اپنی زندگی گزاری، ہاں، بڑی سادگی کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہے۔ اس لیے اپنی بیٹیوں کو، اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں۔ ماں کا کمال ہے یہ، باکمال ماں کا یہ کمال ہے کہ اپنے بچوں کی ان کو بہترین اخلاق سکھاوے، ان کو ادب سکھاوے، ان کو عبادت کا طریقہ سکھاویں، ان کو اچھے نمازی بناویں، ان کو تقوی سکھاویں۔ ماں کی گود یہ پہلا مدرسہ ہے، ہاں، اور جو تربیت ماں کی گود میں ہو گئی، دنیا کا کوئی استاد وہ تربیت نہیں کر سکتا ہے۔ جو تقوی اولاد کو ماں کی گود میں ملے گا، وہ کسی بڑے سے بڑے بزرگ کے پاس جا کر نہیں مل سکتا ہے۔ سب سے پہلا ذریعہ یہ ہے۔ اگر ماں متقی ہیں، متقی گود میں پرورش پا رہی ہیں، تو اس سے بڑا تقوی کہیں نہیں مل سکتا۔ بچوں کو تقوی سکھائیں گے، بچوں کو اخلاق سکھائیں گے، بچوں کو مجاہدے کی صفت سکھائیں۔ جس بچے نے ماں کی گود میں مجاہدے کی صفت پائی ہے، وہ پیدل جماعت میں چل کر وہ نہیں بھی سیکھ سکتا، جو ماں کی گود میں اس کو مجاہدہ ملا ہے۔ کہ یہ بنیاد ہے، پہلا مدرسہ ہے۔ دور صحابہ میں جو بچوں میں کمال پیدا ہوا تھا، وہ ان کی ماؤں کی گود کے اثرات تھے۔ تابعین کے دور میں جو علم کے سیکھنے سکھانے کا جو ماحول بنا تھا، وہ ان کی ماں کی گود کے اثرات تھے، گھر کی تعلیم کا اثر تھا۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنی نظام زندگی کو سادہ بنائیں۔ دوسری، حضور علیہ السلام کی معاشرت کی بنیاد حیا پر ہے۔ آپ کی معاشرت میں حیا ہے، ہاں، عورت تو اس پر حیا کا پیکر ہے، عورت حیا کا پیکر ہے۔ عورت اور حیا وہ ایک نام ہے، ایک ہی چیز ہے، وہ ایک چیز ہے کہ وہ حیا کا پیکر ہے۔ گھر میں اپنی بچیوں کو حیا سکھاویں، ان کو ادب سکھاویں، ہاں، اپنے گھر کی چار دیواری میں رہیں۔ ازواج مطہرات کو حکم دیا جو امت کی مائیں ہیں، ازواجہ امہاتہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یہ امت کی مائیں ہیں۔ ان ماؤں کو اللہ پاک نے حکم دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑے رہو، اور جیسے دور جاہلیت میں تم اپنے گھروں سے نکلا کرتی تھی، اس طرح مت نکلا کرو۔ عورت کی جگہ اپنا گھر ہے، گھر کی چار دیواری ہے، وہ گھر کی ملکہ ہے، گھر کی رانی ہے۔ وہ گھر کا نظام عورتوں کے ذمہ ہے کہ گھر کا اچھا سے اچھا نظام کریں، اولاد کی بہترین تربیت کریں۔ دور جاہلیت میں جیسے عورتیں بے پردہ ہو کر اپنے گھروں سے نکلا کرتی تھی، اس طرح نہ نکلا کریں۔ گھر میں رہ کر کیا کریں؟ کہتے ہیں کہ گھر میں کیا کریں؟ اللہ آگے کام بتاتا ہے گھر میں کیا کرنے کا ہے۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ،
اپنے گھروں میں رہ کر نماز کی پابندی کریں، اقمنا الصلاۃ، نماز قائم کریں، اور اللہ نے مال دیا ہے تو اپنے مال میں سے خرچ کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور کیا کریں؟ وَأَطِیعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ اپنے گھر میں رہ کر اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تم کو گھر میں رکھ کر قید کرنا نہیں چاہتا ہے، بلکہ تم کو خوب پاک کرنا چاہتا ہے کہ تمہارا دامن داغدار نہ ہو، کہ تمہارا دامن داغدار نہ ہو، گھر میں خوب پاک صاف زندگی گزارو، پرہیزگاری کے ساتھ، تقوی کے ساتھ زندگی گزارو۔ اس لیے کوشش کریں حیا کے ساتھ رہیں، شرم کے ساتھ رہیں، اپنے حیا کو پامال نہ کریں، شرعی پردے کے ساتھ رہیں۔ ہاں، گھر میں بھی بہت سے محرم غیر محرم رشتہ دار ہیں، غیر محرم رشتہ دار، چچا زاد بھائی ہیں، خالہ زاد بھائی ہیں، مامو زاد بھائی ہیں، پھوپھی زاد بھائی ہیں، شوہر کا بھائی ہیں، دیور، جیٹ، یہ غیر محرم ہے سب، جن سے پردہ کرنا فرض ہے۔ ہاں، ان سے پردہ ہے۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہماری مائیں ہیں، ان کا حکم ایسا ہے جیسے سکی ماں کا ہوتا ہے، کہ حضور کے بعد ان سے نکاح جائز نہیں تھا، لیکن پھر بھی ان ماؤں کو کہا کہ امتیوں سے پردہ کریں، اور وہ پہلی صدی، قرن اول ہے، اسلام کی پہلی صدی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، فتنے نہیں ہیں۔ اس میں امہات المؤمنین سے کہا گیا کہ وہ پردہ کریں، اور یہ فتنوں کا دور دورہ ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، ایسے ایمان والی خواتین پر، ایمان والی عورتوں پر پردہ کرنا فرض ہے۔ اپنی جوان بچیوں کو پردہ سکھائیں کہ پردہ فرض ہے۔ ابھی مراہقہ ہے، جوان ہونے کے قریب ہیں، تبھی سے ان کو پردے کی عادت ڈالیں، تاکہ اپنی عزت کی، اپنی عصمت کی حفاظت کے ساتھ رہیں، ماحول کی رو میں بہہ نہ جائیں، ایک پاک دامن عورت کے طور پر اس کا وجود آگے بڑھے، ایک پاک دامن بیٹی، ایک پاک دامن خاتون بنے، کسی کے گھر جاوے تو پاک دامن بہو بن کے جاوے، جب وہ ماں بنے تو ایک پاک دامن ماں بنے، ایک نیک اور دیندار ماں ہو، ایک متقی اور پرہیزگار ہو۔ ہاں، اس کی کوشش کریں، اور اس کے لیے دعوت ہے، ان چیزوں کو وجود میں لانے کے لیے دعوت، اور اس دعوت میں جو ایک نظام اللہ پاک نے ہمارے بزرگوں کے ذریعے سے ہم کو دیا ہے، اس میں ہر ایمان والے کے گھر میں تعلیم ہے، کہ فضائل اعمال کی تعلیم گھر میں کر کے اپنے بچوں، بچیوں کے، اپنے پوتے، نواسے ہیں، گھر کے چھوٹے بڑے ہیں، سب گھر میں تعلیم کر کے صحابہ، صحابیات، ازواج مطہرات، بنات طیبات کے واقعات کو پڑھیں، نماز کے فضائل، روزوں کے فضائل، ذکر کے فضائل، کلام پاک کی تلاوت کے فضائل، اچھے اخلاق کے فضائل پڑھ کے سن کر شوق پیدا کریں، اپنے جذبات بناویں۔ ہم اپنے بچوں کے جذبات ٹٹولیں، چیک کریں کہ جذبات کیا ہے۔ ایک بچی 10 سال کی اب آگے جوان ہونے کے قریب ہو رہی تو ماں اس کے جذبے دیکھے کہ اس کا جذبہ کیا ہے اندر، وہ کیا بننا چاہتی ہے۔ وہ حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ، حضرت سمیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت حفصہ، حضرت ام حبیبہ بننا چاہ رہی ہے، یا یہ ہمارے زمانے کی کوئی ماڈرن لیڈی بننا چاہ رہی ہے، کوئی آوارہ لیڈی بننا چاہ رہی ہے؟ اس کا کیا جذبہ ہے؟ اپنی بچیوں کا جذبہ بناویں، تعلیم کے راستے سے عبادت کا ذوق پیدا کریں، ان کے اندر حیا پیدا کریں، ان کے اندر راہ خدا میں جان مال لگانے کا جذبہ بناویں۔ اس کے لیے روزانہ فضائل کی تعلیم ہے، کہ اپنے گھر میں روزانہ آدھا گھنٹہ اپنے بچوں بچیوں کو لے کر بیٹھیں، کتاب پڑھ پڑھ کے ان کو سناویں، ان کو سمجھاویں، ان کو پلا دیں ازواج مطہرات کون ہیں، ان کی زندگی کیا ہے۔ ہاں، خالی ان کے قصے دہرانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کی زندگی جو ہے آئیڈیل ہے، ایسے آئیڈیل ہم ان کو تسلیم کریں نمونے کے طور پر، کہ ان کی زندگی نمونہ ہے۔ حضرت فاطمہ نمونہ ہے ہماری جوان بیٹیوں کے لیے،
حضرت عائشہ نمونہ ہے ہماری جوان بہوؤں کے لیے، حضرت خدیجہ نمونہ ہے ہماری معمر خواتین کے لیے، حضرت ام حبیبہ نمونہ ہے رضی اللہ عنہن، ان کو نمونہ بنا۔ اس کے لیے ان کے قصے پڑھیں، سنیں، سناویں، اپنے گھر کے ماحول میں تعلیم کریں، نماز کے، ذکر کے، قرآن کے فضائل پڑھ پڑھ کے سنا کر انہیں قرآن پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے بچے بنائیں، ان کے اندر تقوی اور حیا پیدا کریں، سچائی اور امانت داری پیدا کریں، اور ان کے دلوں میں جذبات بھریں کہ ہمارا وجود اللہ کے دین کے لیے ہے۔ ہم دنیا میں کھانے کمانے کے واسطے پیدا نہیں ہوئے ہیں، ہم دنیا میں اپنی ذات بنانے کے واسطے پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ضرورت کے وقت صبح شام تھوڑا کھانا کھا لیں گے، وہ بھی اللہ کا حکم ہے، جسم کا ایک حق ہے۔ اپنا سطر چھپانے کے لیے کپڑا پہنیں گے، خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، کپڑا دکھاوے کے لیے نہیں ہے، کپڑا تو سطر چھپانے کے لیے ہے، اور زینت اپنے شوہر کے لیے ہے، لوگوں کے واسطے زینت کی کوئی گنجائش نہیں۔ بچوں کے جذبات بناویں کہ دکھاوے کے لیے کپڑے نہیں پہننے ہیں، سطر چھپانے کے لیے پہننے ہیں، تو ایسا کپڑا پہنیں گے جس سے سطر چھپے، اس پر اجر ملے گا۔ گھر کی تعلیم کے راستے سے اپنے بچوں، بچیوں، اپنے چھوٹے، اپنے بڑوں میں یہ چیزیں منتقل کرنی ہیں، ان کے جذبات بنانے ہیں اس میں۔ اور محلے کی ہفتہ واری جو تعلیم آپ کے یہاں ہو رہی ہے، اس تعلیم میں شریک ہوں، دوسرے محلے کی بہنوں کو لاویں، تاکہ گھر گھر میں تعلیم کا نظام بن کر حضور علیہ السلام والی مبارک زندگی، آپ والی مبارک معاشرت ہمارے گھروں میں، گھر گھر میں زندہ ہو جائے۔ آپ کی ایک ایک سنت جو ہے ہمارے بچے بچے میں زندہ ہو جاوے۔ مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، سب اپنی زندگی کا ہر کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک طریقے پر کریں۔ یہ جوابداری کے طور پر کرنا ہے، جیسے عبادت جوابداری کے طور پر کرنی ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ایسے دین کی دعوت اور محنت کو جوابداری سمجھ کر اپنے گھر والوں کو دین سکھانا یہ فرض ہے۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، جو ذمہ دار ہیں ان کے ذمہ فرض ہے، اپنے ذات سے دیندار بننا فرض ہے، اور ایمان والوں کی صفت بتائی کہ ایک دوسروں کے خیر خواہ ہیں، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ایک دوسروں کو بھلائیوں کی طرف بلاتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ ایک دوسروں کے ساتھ ہم خیر خواہی کریں، بھلائی کریں، اس لیے ایک دوسروں کو بھی دعوت دیں، ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، حیا کی، سادگی کی، آخرت کی دعوت دیں۔ اس کے لیے تبلیغ کا کام ہے۔ مردوں کی جماعتیں جاتی ہیں 4 مہینوں کی، چلوں کی، 3 دن کی، علماء سال لگاتے ہیں، ہزاروں جماعتیں اس وقت دنیا میں چل پھر رہی ہیں۔ ہاں، وہ خوش قسمت سعادت مند ہیں جو اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں، کوئی اس ملک ہے، کوئی اس ملک میں ہے، کوئی اس صوبے میں، کوئی اس صوبے میں ہے، وہ خوش قسمت مائیں ہیں کہ جن کے بیٹے اللہ کے دین کے داعی ہیں، اللہ کے دین کے مجاہد ہیں۔ وہ خوش قسمت بہنیں ہیں کہ جن کے بھائی دین کی خدمتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ہماری سعادت مندی بھی یہی ہو کہ ہمارے گھر سے ہمارے بھائی، ہمارے باپ اور ہماری اولاد راہ خدا میں نکل کر خود اپنا دین سیکھ رہے ہوں اور دنیا میں اللہ کا دین زندہ کرے، اس کی محنت کر رہے ہوں۔ اس کے لیے اپنے گھر کے مردوں کو ترغیب دیں، ان کو ہمت دلاویں، حوصلہ بناویں ان کا کہ مقصد وہ ہے، زندگی کا دین سیکھنا یہ پہلا مقصد ہے۔ ان کو اس طرف متوجہ کریں، ان کو آمادہ کریں۔ دور صحابہ میں عورتیں اپنے شوہروں کو غیرت دلاتی تھی اگر ان میں کمی پاتی تھی، بیٹیاں اپنے باپوں کو غیرت دلاتی تھی، بہنیں اپنے بھائیوں کو غیرت دلاتی تھی، اور خود عورتیں آپ کی خدمت میں جاتی تھی کہ یا رسول اللہ، یہ مرد نماز روزے میں، صدقہ خیرات میں تو ہمارے ساتھ شریک ہیں کہ ہم بھی پڑھتے وہ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ دین کے دعوت میں اور جہاد میں اللہ کے راستے میں نکل کر بڑے بڑے درجے لے جائیں گے، ہم سے آگے بڑھ جائیں گے۔ ان کا اندر جذبہ تھا، ولولہ تھا، کیونکہ ان کے سامنے آخرت تھی، ان کے سامنے اللہ تھا۔ اس لیے آپ ماں بہنوں سے ہماری گزارش ہے کہ اپنے گھر میں دین کی اور دعوت کی فضا بنائیں اور خود بھی راہ خدا میں نکلیں۔ عورتوں کے لیے ایک آسان سی ترتیب بزرگوں نے قائم کی کہ 3 دن لگاویں اپنے محرم کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، 3 مرتبہ 3 دن لگ جائے، پھر عشرہ لگاویں، عشرہ لگ جائے اس کے بعد 40 دن لگاویں، اور 2 مختلف علاقوں میں جا کر خود اپنا دین سیکھتے ہوئے
دوسرے مسلمان بہنوں کو بھی دین سیکھنے کے لیے آمادہ کریں، تیار کریں. اگر کوشش کریں گے تو آسان ہو جائے گا. لوگ گھومنے پھرنے میں پتہ نہیں کتنے دن سال میں گزار دیتے ہیں. کہیں گھومنے گئے ہیں، کہیں رشتہ داری میں گئے، کہیں وہاں گئے، یہاں گئے ہیں، سال میں مہینے 2 مہینے وہاں لگا دیتے ہیں لوگ، اور گھومنے کے عادی بنتے ہیں، اور اس سے کبھی پیٹ بھرتا نہیں. ہاں، بڑھاپے میں بھی گھومنے کے شوق ہوتے ہیں کہ 60 سال کی عمر ہے تو کہیں گھومنے جاؤ. یہ شوق ہے. یہ شوق سارے جنت میں پورے. گھومنے کی جگہ اللہ نے جنت بنائی، شوق پورے کرنے کی جگہ، مزہ کرنے کی جگہ جنت. اس لیے اس دنیا میں تو اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے، خود اپنی ذات سے اس کی اطاعت و عبادت میں زندگی گزارتے ہوئے، اللہ کے بندے بندیاں بھی دین پر ثابت قدم رہے، اور اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، اور دن بدن ہدایت کی ہوائیں چل رہی ہو. اس کے لیے ذریعے بہانے کے طور پر ہم قبول ہو جائیں. اس کے لیے نیت کریں، ارادہ کریں. مسجد سے بھی نقد چلے 4 مہینے کی جماعتوں کے ارادے کیے ہیں کہ نقد چلے کی 4 مہینے کی جماعتیں جائے گی. اس وقت آپ بہنیں تھوڑی دیر 5-7 منٹ بیٹھ کر آپس میں تشکیل کریں کہ کون اپنے گھر سے 4 مہینے کے لیے چلے کے لیے اپنے شوہر کو، بھائی کو، ابا کو، بیٹے کو بھیجیں گے. اس کے بھی ارادے کریں، اور مستورات کی بھی جماعتیں بناویں. مستورات کی جماعتیں بناویں. 3 دن کے لیے جن کے 3 دن ابھی تک نہیں لگے ہیں وہ پیش کریں کہ ہم 2 دن میں، 4 دن میں، 5 دن میں، 6 دن میں اپنی ترتیب بنا کر، بچوں کی گھر کی ترتیب دے کر 3 دن راہ خدا میں نکلیں گے. جن کے 3 مرتبہ 3 دن لگے وہ 10 دن کے لیے نام دیں. جن کے 10 دن لگے وہ 40 دن کے لیے نام دیں. بڑی استعداد ہے آپ کے اندر. ایک جگہ پر ایک جتھا آباد ہے، ایک ہی برادری ہے، آپس میں رشتہ داریاں ہیں، ایک دوسروں کا تعاون کر سکتے ہیں. کسی کی اولاد چھوٹی ہے، ان کو سنبھالنے کا مسئلہ ہے تو رشتہ داریاں ہیں، قریب قریب میں سب رہتے ہیں. یہاں پر جیسے دنیا کی خوشی غمی میں ایک دوسروں کے مددگار بن جاتے ہیں، دین کی دعوت، دین کی محنت کے واسطے ہم تعاون کریں. بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسروں کے خیرخواہ ہیں، مددگار ہیں، بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں. اس لیے اس وقت 3 قسم کی میں نے تشکیل کہی آپ سے. ایک تو اپنے گھر سے اپنے مردوں میں سے 4 مہینے چلے کے لیے تیار کریں. دوسرا، جن کے 3 دن ابھی تک نہیں لگے وہ سب 3 دن کی نیت کر لیں کہ ابتدا کرنی ہے اپنے شوہر کے ساتھ. 3 دن میں گنجائش ہے، شوہر اگر آمادہ نہیں ہے یا ان کی کوئی مصروفیت ہو تو محرم کے ساتھ، بڑا بیٹا ہے، ابا ہے، بھائی ہیں، ان کے ساتھ. اور عشرہ اور چلہ جو ہے وہ شوہر کے ساتھ. جن کے 3 دن لگے ہیں 2-3 مرتبہ وہ عشرے کے لیے نام دیں. تو ابھی تھوڑی دیر آپ تشکیل کر لیں، پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں. لیکن ذمہ داری کے طور پر کہ ہم کو اللہ نے حضور علیہ السلام کا امتی بنایا ہے، اب قیامت تک کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، تو جو کام انبیاء علیہ السلام کرتے تھے، اللہ کے بندوں بندیوں کو اللہ کی طرف بلانا، دین کی دعوت دینا، دین کی طلب پیدا کروانا، یہ کام اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے. اس لیے ہم اس کو انشاءاللہ ابھی نیت کریں اور موت تک کرنے کی نیت سے آج پیش کریں کہ انشاءاللہ بقیہ زندگی بجائے خواہشات اور دنیا کے پیچھے پڑنے کے اب اللہ کی اطاعت پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اپنی عبادت اور دین کی دعوت کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے. اس کی نیت بھی کر لیں، پیچھے جو ہو چکا اس پر اللہ سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، اور باقی آئندہ زندگی انشاءاللہ دین کی دعوت اور محنت کے ساتھ گزاریں گے. اس کی نیت بنا کر تھوڑی دیر تشکیل کر کے اپنے نام پیش کریں. اللہ پاک سب کو قبول فرمائے. کتنے گھنٹے ہوتے ہیں تعلیم؟ جماعت طے کرتی ہوگی نا؟ سستی ہماری عورتوں کی نہیں ہے. آپ کی طرف سے جب پرچہ نہیں جاتا تو وہ کیا کرے گی؟ وہ یہ سمجھے کہ کبھی چھٹی رکھی ہے ہم نے.
شروع کر دوں اس کو دوبارہ پابندی سے، اور مسجد اور جماعت کی نگرانی میں ہی کام چلنا چاہیے. کوئی حفاظت کا راستہ کون سا مکان طے کرنا ہے، کون بہن تعلیم کرے گی کیا، پوری مسجد اور جماعت کی نگرانی حفاظت میں کام ہونا چاہیے. تو کام محفوظ رہے گا. ورنہ اس فضائی سے شروع ہو کر 12 مجالس تک بند رہے گا. હજુ પૈતું નથી ચાલુ છે. گاڑی مل جاتی ہے پتہ نہیں کیسے. ہاں 3 ہفتے 4 ہفتے تعلیم ہو جائے تو ہفتہ بیان ہو جائے. 3-4 ہفتے جو ہے عورتیں آپس میں تعلیم کریں، ایک بہن سے سفر مذاکرہ کر کے بنا دیں گھر میں تعلیم نماز اعمال کی پابندی پر. ہاں تو ابتدا بیان سے کر لو. ہفتے میں جو الگ الگ اگلے ہفتے جو ہے بیان کر لو مردوں کے ذریعے. مجھے تو نہیں میں بناؤں گا. ہاں تو 2 جوڑے تو ہو گئے آپ کے. دوسرے 3 جوڑے تیار کرنا جو ان شاء اللہ ہم آئیں گے. 5 کی جماعت ہو گئی. ایسے دوسرے جو پرانے رکھے جو جوڑے ہیں ان کو تیار کرو گے. بہت دن ہو گئے ہیں پورا کام میں بیان کر کرنا. آپ کیا دستین لگائے کتنے جوڑے ہیں؟ دستین والے کتنے ہیں؟ ان کو دوبارہ تیار کرو. ان کو سنا دو. کتنے بجے ہوگا؟ ابھی دعا ہو جاتی ہے پھر آپ بعد میں تصدیق کر لینا انشاءاللہ. ٹھیک ہے ابھی دعا ہو جاتی ہے کہ ان کو تشکیل کر کے وہی خود دعا کر لیں. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی، رشتہ داروں کی، ہمارے عزیز و اقارب کی، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما. یا اللہ پوری امت کو معاف فرما، امت کے حال پر رحم فرما. مولا امت کے حال پر کرم فرما، امت کی بگڑی بنا دے، امت کے گنہگاروں سے درگزر فرما دے. سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما. مولا اپنا فضل و کرم شامل حال فرما. یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، مولا ہمارے حال پر رحم فرما. تو نے ہی اپنے فضل سے اپنے کرم سے ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے، اور یا اللہ تو نے ہی اپنے فضل و کرم سے دینی ماحول عطا فرمایا ہے. یا اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے ہم پر بڑی نعمتیں فرمائی، ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرما. ہماری ناقدری کی وجہ سے مولا تو ان نعمتوں سے ہمیں محروم نہ فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرما، دین کی دعوت و محنت کے لیے ہمارے گھرانوں کو قبول فرما. یا اللہ ہماری ماں بہنوں کو بھی قبول فرما، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو قبول فرما. یا اللہ اس پوری بستی کو قبول فرما، اس بستی پر اپنے خصوصی رحمت نازل فرما. گھر گھر میں یا اللہ
حافظ قرآن پیدا فرما، یا اللہ عالم دین پیدا فرما اور دین کے داعی اور شہدائی پیدا فرما۔ یا اللہ اس بستی سے، اس مسجد سے یا اللہ دور دراز کے لیے جماعتوں کی بننے کی شکل صورتیں پیدا فرما۔ یا اللہ ہماری ماں بہنوں کو بھی دین کی دعوت کے لیے، محنت کے لیے قبول فرما۔ جو عوارض و آزار ہیں مولا تو اس میں مدد فرما، یا اللہ تو اس میں مدد فرما کر نکلنے کی شکلیں صورتیں پیدا فرما۔ یا اللہ ہمیں جو بیمار ہے شفا نصیب فرما، مقروضین کے قرضوں کا انتظام فرما، بے گھروں کو گھر نصیب فرما۔ یا اللہ بے گھروں کو گھر نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، بے نکاحوں کے نکاحوں کا انتظام فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ایمان والوں کی جان و مال کی، ایمان اعمال کی، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے مکاتب کی، مدارس کی، مساجد کی، مراکز کی، حرمین شریفین اور بیت المقدس کی حفاظت فرما، ہر شریر کی شرارت سے، ہر فتین کے فتنے سے، ہر خلل انداز کی خلل اندازی سے، ہر ماکر کے مکر سے، کہ اللہ ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما، دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر عطا فرما، جب تک زندہ رکھے اسلام و ایمان پر زندگی عطا فرما، جب موت کا وقت آوے کمال ایمان کے ساتھ حسن خاتمہ مقدر فرما، کلمے والی موت عطا فرما، کہ اللہ تیرے راستے کی موت نصیب فرما، حضور علیہ السلام کے مبارک دیار میں صحابہ کا پڑوس نصیب فرما، آخرت کی منزل آسان فرما، یا اللہ آخرت کی منزل آسان فرما، قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، شدت حساب سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ حساب یسیر کا معاملہ فرما، یا اللہ حساب یسیر کا معاملہ فرما، حضور علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں جامع کوثر نصیب فرما، مولا حضور علیہ السلام اور صحابہ کی مبارک جماعت کے ساتھ ہمارا حشر فرما، مولا اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے لیے جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما، صلی اللہ وسلم علی النبی الکریم علی آلہ وصحبہ۔ اطمینان کے ساتھ تشکیل کر لیں، اور سب بہنوں سے ہماری گزارش ہے کہ اپنے نام لکھوائیں، جن کے 3 دن نہیں لگے ہیں ترتیب بنائیں، چاہے 2 دن بعد، 4 دن کے بعد، ہفتے بعد، 10 دن کے بعد آپ جائیں، لیکن ضرور نیت کر کے جاویں، اپنا نام لکھا کر جاویں، اور جن کے 3 دن لگے ہیں وہ 10 دن کے لیے ضرور نام دیں، اور مردوں کے بھی نام پیش کریں، اللہ پاک ضائع نہیں کرے گا انشاءاللہ، دنیا آخرت میں اللہ پاک برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔